کو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام تو عدل و انصاف کا مذہب ہے، لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ پارک کی جگہ پر مسجد بنا دی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طارق روڈ کراچی پاکستان کی مدینہ مسجد سے ہے، کہ وہاں طارق روڈ میں پارک میں مدینہ مسجد بنا دی، غیر قانونی مسجد بنا دی، اور اب حکومت اس کے بدلے دوسری جگہ پر مسجد بنانے کو جگہ دے رہی ہے، تو علماء کو یہ منظور نہیں ہے۔ تو حضرت یہ فرمائیے، کیا اسلام کسی بھی جگہ قبضہ کے ساتھ مسجد بنانے کی اجازت دیتا ہے؟ اچھا، یہ وہاں کے لوگ ہیں کراچی کے، ان کی آج کل بڑا سینسیٹیو مسئلہ چل رہا ہے، جی جی لگتا ہے اس پر اس نے یہ سوال کیا۔ جی تو پہلی بات یہ کہ اسلام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کی بات کر رہے ہیں، اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے، آپ تو اس سے عدل مانگ رہے ہیں، اسلام تو فضل سے کام چلا رہا ہے۔ وہ تو آپ کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو مسجد نہیں بنا رہا، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے، آپ کے وائٹ ہاؤس کو تسلیم کر رہا ہے، اسلام کی مہربانی ہے، یہ عدل نہیں، یہ عین فضل ہے کہ آپ کے گھر کو گھر تسلیم کر لیے اسلام نے، یہ اسلام کا فضل ہے۔ آپ عدل کی بات کریں، اسلام تو عدل سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ آپ کی دکان کو دکان مان لیا اسلام نے، یہ اسلام کا فضل ہے۔ آپ کے جو ہے وہ کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان مان لیا، اسلام کا فضل ہے۔ اگر عدل پہ آئیں تو پھر پوری روئے زمین ہی مسجد ہے۔ اچھا، ہاں، پوری روئے زمین مسجد ہے۔ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے پاکستان کا، وہ بھی مسجد ہے، پھر اب وہ اس سے آپ خالی کریں۔ آپ کا امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی پھر مسجد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس پیغمبر کی امت ہیں اور کس پیغمبر نے کیا کہا اس بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اوتیت خمسا، مجھے 5 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں کہ وہ فرمایا لم یؤتہن احد من انبیاء قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی کسی کو وہ خصوصیت نہیں دی گئی، وہ 5 مجھے صرف دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دی، فرمایا کہ نصرت برعب مسیرۃ شہر، کہ میرا رعب و دبدبہ دشمن پر 1 مہینے کی مسافت تک پڑتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوں مدینے میں، تو اس پر اس کا رعب و دبدبہ پڑے گا، آپ کی ہیبت اور رعب وہ جو ہے پس و پیش نہیں کر پائے گا۔ یہ مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے جو پہلے انبیاء کو بھی کسی کو حاصل نہیں، یہ عطا کی ہے۔ اور پھر دوسری فرمایا وہ جوئلت لی الارض مسجد و طہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے۔ لفظ مسجد صاف فرمایا، پوری روئے زمین مسجد۔ سبحان، جس نبی نے کہا کہ میرے لیے، میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے، آپ پارک لے کے پھرتے ہیں، آپ پارک کا لے کے پھرتے ہیں، آپ اپنا پارلیمنٹ ہو، یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ جہاں پارلیمنٹ بنا لیتے، اسلام کہتے چلو یہ پارلیمنٹ، آپ جہاں وائٹ ہاؤس کھڑا کر لیتے چلو وائٹ ہاؤس ہے، آپ جہاں پہ اپنی دکان بنا اسلام کہتے چلو یار دکان، آپ اپنا گھر بنا لیتے اسلام کہتے چلو یار تمہارا گھر۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے پوری روئے زمین بالقوہ، روحانی طور پر بالقوہ پوری زمین مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ آج مسجد میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن مسجد آپ کے پارلیمنٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب مسجد بالقوہ ہے اس میں روحانی اور معنوی طور پہ مسجدیت کی کوئی طاقت ہے، اور وہاں جب بالفعل بھی مسجد بن گئی پھر تو ہٹانے کا مجال ہی نہیں ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو، کیونکہ بالقوہ تو آلریڈی مسجد ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو آج مسجد میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن مسجد وائٹ ہاؤس میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسجد بالقوہ مسجد ہے، اور اس پر بالفعل بھی جب مسجد بن گئی، آپ نے دیواریں کھڑی کر کے باقاعدہ مسجد بنا لی، اب تو کوئی مائی کا لال اس کو کنورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ قبضوں کی بات کرتے ہیں، قبضہ نہیں، اسلام اپنا حق استعمال کر رہے، قبضہ نہیں ہے۔ قبضہ تو کسی کے حق کے اندر تصرف ہوتا ہے، یہ اسلام کا اپنا حق ہے، پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ نبی کے الفاظ ہے، مسجدن کے الفاظ ہیں، آپ اس کے سیدھے سادھے مسجد کا لفظ کا ترجمہ سیدھا سادہ کریں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ فرد عبادت کا نماز ہے، اور نماز کے لیے سب سے اہم محل جو نماز کا مسجد ہے، تو مسجد گویا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی مسجد ہوا
ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد مسجد ہی سے پورا ہوتا ہے، تو پوری کائنات مسجد ہے. لیکن اسلام نے کتنی رحمت کی آپ کے ساتھ. آپ کسی جگہ اپنا گھر بنا لیتے اسلام کو، تو چلو تمہارا گھر اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن آپ کا گھر اینی ٹائم مسجد میں کنورٹ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے. آج اپنا گھر مسجد بنا دیں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکے گی، گھر مسجد بن جائے گا. لیکن مسجد جب بن گئی تو وہ دوبارہ گھر نہیں بن پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالقوہ معنویت کے اعتبار سے مسجد تھی جگہ، وہ جب بالفعل بھی مسجد بن گئی، اب تو مجال ہی نہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکیں. اب آپ قبضوں کی بات کرتے، قبضہ نہیں، اسلام اپنا حق استعمال کر رہا ہے. اگر اس پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے تو اس کا اپنا حق ہے بھائی. یہ پارک کیا ہوتا ہے؟ پارک آپ نے پارک بنا لیا، آپ کے بنا سے پارک بن گیا، وہ تو نبی کہہ گیا یہ مسجد ہے. یہ آپ نے اس کو پارک کا ٹائٹل لگا دے پارک ہو گیا؟ نہیں، نبی نے کہا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے. میرا امتی کسی جگہ پہ نماز کا وقت ہو وہاں سجدے میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ لے. تو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بہت پیچھے ہیں. لہذا وہاں میں سن رہا ہوں ساری صورتحال کہ وہاں کی فاضل عدالت سپریم کورٹ نے یہ فیصلے دے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ مسجد کا تصور اور تقدس اس بارے میں پہلے ایجوکیٹ ہو. اس کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے فاضل جج کو کہ مسجد کا تصور کیا ہے اور اس کا تقدس کیا ہے. جب اس سے ایجوکیٹ ہوگا تو سمجھ جائے گا ارے پارک کیا ہوتا ہے، یہ تو آلریڈی مسجد ہی ہے. پوری کائنات مسجد ہے. امریکہ اور یورپ کا ہر خطہ مسجد ہے، ایشیا افریقہ کا ہر خطہ مسجد ہے. یہ تو اسلام کی مہربانی. آپ اپنا جھوپڑا کھڑا کر لیں، اسلام کا تو تمہارا گھر ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا کسی وقت بھی وہ مسجد بن سکتا ہے. لیکن مسجد جب میں بدل گیا جب عملی طور پہ، تو دوبارہ وہ جو ہے گھر نہیں بنتا. اس لیے جو ہے گورنمنٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس وہ اینی ٹائم مسجد بننے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیونکہ وہ مانوی اعتبار سے وہ بالقوہ آج بھی مسجد ہے. لیکن وہ اپنا پارلیمنٹ بچائیں. یہ اسلام کی مہربانی ہے کہ آپ کی سرکاری حکومت کے جی آپ کے پارلیمنٹ کو اس نے تسلیم کیا، جی پارلیمنٹ مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور آپ اللہ کی مسجد پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کی چار دیواری وہ اینی ٹائم مسجد بننے کو تیار کھڑی ہے، کیونکہ بالمعنی بالقوہ وہ آج بھی مسجد ہے. لیکن اسلام کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے اس نے آپ کی جو عدالت عالیہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو سپریم کورٹ مانا ہوا ہے، ورنہ آج اس کو مسجد میں بدل دیں آج بدل جائے گی. لیکن دنیا کی کوئی جھونپڑی جیسی مسجد کو بھی آپ پارلیمنٹ آپ سپریم کورٹ میں بدلنا چاہیں وہ نہیں بدلے گی، کیونکہ مسجد ہو چکی ہے. اور مسجد اللہ کا گھر ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ اس کا وقف اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ مالک ہو جاتا ہے. اور اللہ ایک چیز کا مالک ہو جائے، اس کی ملکیت میں سے چیز چھین لینا کسی مائی کے لال کی مجال ہے. اس لیے یہ بہت، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک الگ سینیریو سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، اور دنیا میں اہل علم حضرات کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے. میرے اساتذہ اکابر بھی موجود ہیں، سن رہے ہوں گے، وہ اس نقطے پہ غور کرے. پوری روئے زمین مسجد ہے. لفظ مسجد صاف نبی نے ارشاد فرمایا، اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے. وہ بالقوہ ہر جگہ مسجد ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ پارک کی قبضہ تھا، یہ ہو گیا، یہ ساری ڈھکوسلے ہیں. اور پھر اس معنی میں بھی اگر لے لیں، اس نقطہ نظر سے بھی غور کریں تو بھی آپ کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ وہ سرکاری زمین ہی نہیں ہے. وہ زمین سرکاری نہیں ہے، وہ تو ایک پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسز سوسائٹی کی زمین ہے. اور وہ پارک کے لیے انہوں نے مختص کی تھی. لیکن اہل محلہ جو کہ ممبرز ہیں اس کوآپریٹو سوسائٹی کے، انہوں نے کہا جی ہمیں پارک سے زیادہ مسجد کی ضرورت ہے. یہاں پہ انہوں نے اپنے حق کو خود کنورٹ کیا مسجد کے اندر. تو آپ کے اصول کے مطابق بھی وہ مسجد ہی ہے، گورنمنٹ کی سرکاری زمین ہی نہیں ہے وہ. اور پھر میں نے پہلے بتایا کہ سرکاری زمین آپ کی سرکار کیا ہے؟ اصل وہ سرکار، اس سرکار کی ساری زمین للہ ملک السماوات والارض، اور اس نے ساری زمین کو اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما دیا ساری زمین مسجد ہے. اور آپ بات، اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے. آپ چرچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے ہو جائے گی، سینگاگ میں پڑھ لیں، ٹیمپل میں پڑھ لیں، اور زرتشت کے آتش کدہ میں پڑھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے بیت اللہ میں نہیں پڑھتے تھے، جہاں 360 بت بھی تھے. آپ کی نماز کیوں؟ کہ وہ اصل بالقوت و مسجد ہی ہے. اللہ کی واحد، اللہ کی عبادت کے لیے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. لیکن دنیا کی کسی اور مذہب کی نماز نہیں ہوتی.
سوائے ان کے اپنے ٹیمپل کے اندر، اپنے عبادت خانے میں. ایسے ہی تو معلوم کہ مسجد جو ہے یہ مسجد کا تصور تو ایسا ہے کہ کسی جگہ بھی نماز آپ کی ہو جائے گی پوری روئے زمین. تو بالقوہ چونکہ وہ مسجد ہے تبھی تو نماز ہو رہی ہے آپ کی. جہاں بالفعل کسی نے کھڑی کر دی تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مائی کا لال اس کی مسجدیت کو ختم کر سکے. ایون قبضے کی جگہ ہو، آپ جس کو قبضہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو قبضہ کہتا بھی نہیں. بہت سے علماء اکرام کہتے ہیں جی قبضے کی جگہ مسجد بن جائے تو بھی کوئی بات نہیں، غصب کر کے مسجد بن جائے تو مسجد بن گئی، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، آپ تاوان لے لیں. یہ شریعت کا مسئلہ بیان کر، میں تو کہتا نہیں بھائی وہ قبضہ نہیں کیا، اس نے اپنا حق لیا ہے. اسلام نے اپنا حق لیا ہے. جب اپنا رائٹ اپنا حق لیا اس کو آپ قبضہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ اسلام لے تو نہ لے، آپ اپنی دکان چلائیں، دفتر چلائیں، لیکن اسلام لینے پہ آئے کسی جگہ اگر اسلام نے کھڑی کر دی مسجد، مسلمانوں کھڑی کر دی، اسلام نے اپنا حق لیا ہے جی. اب اپنے حق لینے کو آپ قبضہ کہیں تو گویا کہ ٹیکنیکلی آپ فالٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں مدینہ مسجد کا طارق روڈ کا جو قصہ ہے علماء کرام اپنے اپنے انداز سے اپنا جو وہ پیش کر رہے ہیں اوپینین، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات القاء کی ہے کہ نہیں پوری روئے زمین مسجد ہے، کوئی مائی کارا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ بالقوہ پوری زمین مسجد، لہٰذا بالفعل جب بن گئی تو پھر تو کوئی مائی کا ہٹا نہیں سکتا. اسلام نے قبضہ نہیں کیا، اسلام نے اپنا حق لیا ہے. اپنا حق لینا کون کہتا ہے قبضہ ہے؟ درست. لہٰذا جو اہل علم کو بھی اس نقطے کو اٹھانا چاہیے، اس کو ایلوبریٹ کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی مسجد پر ہاتھ نہ ڈال سکے، نہ امریکہ یورپ میں، نہ ہندوستان کے اندر، اور نہ ایشیا افریقہ کے اندر. جب اس نقطۂ نظر کو اٹھائیں گے کہ نبی ہمارا کہہ گیا، اور نبی اسی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ایک خصوصیت 5 میں سے ایک خصوصیت مجھے 2 تو یہ دی گئی، اور ایک خصوصیت مجھے یہ دی گئی کہ میدان جنگ کے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیے گئے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے. ایک خصوصیت. اور ایک خصوصیت یہ فرمائی کہ پہلے جو نبی آتے تھے ایک خاص خطے کے لیے آتے تھے، اور فرمایا کہ میں جو ہے بعثت الی الناس کافۃ، میں پوری انسانیت کا نبی بن کے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے اسی 5 خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بن گئی اور میں پوری دنیا کا نبی بن کے آیا ہوں. تو لہذا کفار و مشرکین کا یہود و نصارے کے نبی بھی آپ ہی ہیں، اور یہ سب بھی جو ہے کفار و مشرکین یہود و نصارہ بھی نبی کی امت ہیں. کیونکہ امت کے 2 پہلو ہیں، ایک امت اجابت کہ وہ امت جسے نبی کے پیغام کو مان بھی لیا ہے اس کو کہتے ہیں امت اجابت، لہذا ہم امت اجابت ہے جو مسلمان. دوسرے جو ہے وہ امت دعوت ہیں کہ نبی کی دعوت ان کو پہنچی ہوئی، ابھی انہوں نے مانا نہیں ہے، تکذیب یا تصدیق کر رہے ہیں یا سوچ بچار میں ہے، لیکن ہے وہ بھی امت. کیونکہ نبی نے کہا کافۃ للناس، پوری انسانیت کا نبی بن کے آئے. تو جب پوری انسانیت کے آپ نبی بن کے آئے اور پوری روئے زمین اس کی مسجد ہے تو آپ پھر کون سے حق کی بات کر رہے کہ پارک کا حق ہے، سرکار کا حق ہے؟ کون سی سرکار؟ کون سا امریکہ یورپ؟ پورا امریکہ یورپ اللہ کی مسجد ہے، جہاں اللہ کا اسلام مسجد کھڑی کرنا چاہے کھڑی ہو جائے. نہیں وہ یہ تو اسلام کا میں کہتا عدل کیا بات کر رہے ہیں انسان کو فضل ہے کہ اس نے کہا جی آپ وائٹ ہاؤس بنا لیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس بنا لیں، آپ کانگریس ہاؤس بنا لیں، آپ سینیٹر بنا لیں، تو اس سے مانا ہوا ہے، لیکن جب چاہے گا اس کو مسجد میں بدل سکتا ہے، لیکن مسجد کسی دوسرے اس میں نہیں بدل سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین پوری مسجد ہے. لہذا یہ کہنے کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے کہ مدینہ مسجد نہیں، پارک کی جگہ نہیں تھی، اسلام نے قبضہ نہیں کیا. قبضہ کیا، اسلام نے اپنا حق وصول کیا ہے، حق وصول کیا. لہذا فاضل عدالت کو اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے. اسلام نے اپنا حق وصول کر لیا. جو مانوی طور پہ مسجدیت تھی اس کو بالفعل جب مسجد بن گئی اور آپ کے اصولوں کے مطابق بھی وہ NOC لے کر مسجد بن گئی ہے تو پھر تو آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے نبی بھی کہے گئے ہیں کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد ہے. تو لہٰذا اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے، چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری محدث کبیر رحم اللہ تعالی نے نقل فرمایا انوار الباری میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں جہاں جہاں دنیا میں، ان مسجدوں کے حصوں کو اٹھا کے جنتوں سے پیوند کر دیا جائے گا، یہ زمین پہ نہیں رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقام جو بالقوہ مسجد اور بالفعل بھی بن گئیں تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی. کہاں گھر میں 1 نماز، وہاں مسجد میں 27 نماز کا ثواب. کہاں گھر میں جب عام مسجد میں 1 نماز، کہاں جو ہے جامع مسجد میں جو ہے وہ 25,000 کا ثواب. تو بڑھ رہا ہے. نبی کی مسجد میں چلے جاؤ تو 50,000 کا ثواب. اللہ کے گھر میں حرم میں چلے جاؤ 1 لاکھ کا ثواب. بیت المقدس چلے جاؤ تو 25,000 کا ثواب.
تو مطلب یہ ثواب بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ جو خطے ہیں یہ خطے خاصیت پکڑ گئے ہیں اور یہ جنتوں میں پیمند کر دی جائیں گے, اٹھا لیے جائیں گے. اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں معمولی بات, اور جس کو گرا دو مسجد کو, آپ کے گرانے سے بھی وہ مسجد اس کی ختم نہیں ہوگی, کل روز قیامت میں وہ مسجد ہو کر پیش ہوگی, اور گرانے کا وبال گرانے والوں گردن پر ہوگا, اور اللہ کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے اس سینسٹیو مسئلے کو حکومت وقت کو بھی چاہیے, اور یہ جو ہے وہ لیپا پوتی نہ کرے. حکومت یہ نے درخواست دے دی پارلیمنٹ میں اور جو عدالت میں کہ جی اس کو ختم کر دو, ان کا جی ان کی مانی نہیں ہے, یہ کہہ کے حکومت جی اپنے معذور نہ سمجھے, سیریس قدم اٹھائے, کیونکہ یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ اب تک پاکستان میں کتنی مسجدوں پر یہ ظلم ڈھایا گیا جس کا وبال پاکستان بھگت رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ معیشت خراب ہوگی, وہ خراب ہوگی, یہ ہو گیا. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی مسجدوں کو جو گرایا تم لوگوں نے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تم وہ مسجدیں بحال کرو اور مسجد کی معنویت اور اس کی مادیت اور حقیقت کو سمجھو, اور یہ سمجھو کہ ہمارا نبی بخاری کی حدیث میں کہہ گیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری روح زمین میرے لیے مسجد ہے, میں پوری روح زمین کا نبی بن کے آیا ہوں. اس لیے جب اس نقطے پہ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی روڈ کی مدینہ مسجد کیا پھر پوری دنیا کی مسجدیں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی. اور اہل علم کو بھی اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے. میرے ایک ناقص میں علم کی رائے ہے, تو لہٰذا وہ اس کو غور کریں اور اس نقطے کو ایلیبریٹ کریں. انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کسی کا مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. سبحان اللہ. حضرت very very clear explanation given in a beautiful manner. الحمدللہ. Thank you very much. الحمدللہ. اب وقت ہوا ہے ہماری جو ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیو کالز کا. تو ہمارے پاس کچھ ویڈیو کالز ہیں, تو ویڈیو کالز لینا شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں, کنہوں نے ویڈیو بھیجی ہے پہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, میرا نام تسمیہ ذیشان ہے. حضرت جی آپ میرے خواب میں آ چکے ہیں, میں آپ کے بیانات اپنے بابا کے ساتھ سنتی ہوں. حضرت جی آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرا ذہن تھوڑا کمزور ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیے ہے تو آپ میرے لیے دعا کریے گا. حضرت جی آپ کی جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے. حضرت جی آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان. اس سال کی پہلی ویڈیو آ رہی تھی, پیاری آئی ہے. پیاری بیٹی نے اتنا اچھا سوال کیا ہے. اللہ پیاری بیٹی کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے, ہمارے پورے ادارے کے حق میں قبول فرمائے. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب روشن فرمائے, ظاہری باطنی علوم سے منور فرمائے. بہت خوشی ہوئی تمہاری باتیں سن کے. تو انشاءاللہ جو اسی طریقے سے تم جو ہے ہمارے علم و فیضان سے نفع اٹھاتی رہو. باقی ذہن کمزور ہے تو اس کے لیے نوٹ کر لو, سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ. یہ اتنا ہی ٹکڑا جو ہے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ, ہر کھانے پینے کے اوپر جو ہے 7 مرتبہ 7 ٹائم دم کر لیا کرو, اور کبھی کبھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کرو. جب سٹڈی کرنے بیٹھو 7 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو, اول آخر 1 مرتبہ دوسری پڑھ لو. اس کی پابندی کرو انشاءاللہ. 90 دن 90 ڈیز پابندی کرو, انشاءاللہ تمہارا ذہن مضبوط ہو جائے گا, یادداشت قوی ہوگی. انشاءاللہ دین اور دنیا کے علوم تمہارے لیے آسان ہوں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی ویڈیو لیتے ہیں. السلام علیکم. حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہ العالیہ. حضرت میں عبداللہ فیصل بول رہا ہوں پاکستان سے. حضرت میں نے یہ پوچھنا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اکثر جب انسان کے جذبات زیادہ جذباتی انسان ہو جاتا ہے, تو کیا جذبات کے نجان میں ڈوب کر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور ان کو مخاطب کر کے کوئی مدد مانگے, تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا سکتی ہے اپنے خیالات میں اور اپنے شعور میں. انسان جب درود شریف پڑھ رہا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر وہ مدد مانگ سکتا ہے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت کال کی فیصل تم نے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. بالکل جو فرط محبت و شوق میں جب آپ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں اور عشق و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے بالکل مدد مانگ سکتے ہیں, بالکل مدد مانگ سکتے ہیں اور درخواست اپنی رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں, یا رسول اللہ کہہ کے پکار سکتے ہیں, کیونکہ یہ فرط محبت و شوق کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ملائکہ مقربین جو خاص مقرر اسی مقصد کے لیے ہیں, اس مقدس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچاتے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو ہے توجہ فرماتے ہیں اور آپ کا جو منشا پورا ہوگا، بالکل آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا یہ اصل میں توسل کا ایک حصہ ہے، وسیلے کا حصہ ہے، اور توسل بالاولیاء بالانبیاء جو ہے بالکل اس کی اجازت ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ تو گویا کہ یہ مانگنا جو ہے آپ کا نبی سے گویا کہ ایک وسیلے کے درجے میں ہوتا ہے، اور وسیلے کے درجے میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عطا تو ادھر سے ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خود فرمایا انا قاسم واللہ موتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو تقسیم کرنے والے جب تقسیم کرتا ہے تو اس وقت بھی لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں نا کہ یار مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، تو وہ تقسیم کرنے والے تو قاسم آپ کی ذات ہے، لہٰذا ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہمیں دے دیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ عطا وہیں سے آ رہی ہے، وہیں سے جو وہ جھولیاں بھری رہی ہیں، اور رسول اللہ آگے تقسیم کر رہے ہیں اپنے دستے مبارک سے۔ تو بالکل آپ جو ہے اس توسل کے نتیجے میں بالکل مانگ سکتے ہیں، اور فرط محبت میں آپ یا رسول اللہ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے متفق عقیدہ ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت جی، میرا نام بدر ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان یا جن یا کوئی شخص، فرشتے بھی ہوں، کسی انسان کے اندر کے سوچ کو جان سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ ایک انسان ایسا سوچتا ہے کہ اس کے اندر کی سوچ کو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خبر ہے، ایسا سوچتا ہے، تو اس انسان نے کیا گناہ کیا ہے؟ ٹھیک جی، شروع میں سمجھ میں انہوں نے کہا کہ فرشتہ ہو، جن ہو یا انسان ہو، وہ اندر کی جو ہماری سوچ ہے وہ اس کو جان سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جان سکتے تو پھر جو ان کی اپنی سوچ ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ بالکل اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو سوچ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مطلع کریں ملائکہ کو تو وہ جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مطلع نہیں کرتے دوسرے ملائکہ کو، اور اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان وہ سوچ ہے، اور وہ بندہ جو اگر بری سوچ ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اچھی سوچ ہے اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان معاملہ رہتا ہے۔ اس لیے اندر کی، اسی لیے بعض دفعہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے، روزہ، اور روزہ بھی چونکہ اندر کی وجدانی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ عدم کا نام روزہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا روزے کی بھی اطلاع ملائکہ کو ڈائریکٹ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطلاع دینے پہ ملائکہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روزے دار ہے، لہٰذا پھر وہ اس کو روزے دار لکھتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ملائکہ بھی اس پر جو ہے مطلع نہیں ہوتے۔ جنات تو خیر بہت بعد کی چیز ہے، لیکن ملائکہ بھی مطلع نہیں ہو سکتے۔ باقی جنات ہیں یا انسان مسمریزم وغیرہ کے ذریعے سے انسان کی کوئی سوچ پڑتا ہے، وہ انسان کے اپنے جو قرینے ہیں، وہ دنیا کی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ضوابط اور اصول ہیں جس کے تحت وہ ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ 100% اگر کسی کی سوچ کا نتیجہ وہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکوں کو مطلع کریں اور اس سوچ کے اوپر اللہ اجر عطا فرمانا چاہیں تو مطلع کرتے ہیں اور فرشتے اس کا اجر لکھتے ہیں، یا یہ کہ اگر اس کی سوچ جو ہے ارادہ مسمم کے نتیجے میں، پختہ ارادے کے نتیجے میں گناہ کی سوچ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت میں انڈیا سے میرٹھ سے آپ کا مرید محمد عادل بات کر رہا ہوں۔ حضرت میری بیوی 7 مہینے کی پریگننٹ ہے اور جتنے بھی بچے پیچھے ہوئے ہیں حضرت بہت زیادہ درد جہ ہوتا ہے اس کو۔ حضرت کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ درد جہ بہت کم ہو، اور حضرت الرجی کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عادل انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے نوٹ کر لیں، جب 9واں مہینہ شروع ہو، تو ایک گڑ کی ڈلی لے لیں، ایک گڑ کی ڈلی کے اوپر 101 دفعہ سورہ انا انزلنا دم کرنی ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے وہ گڑ کی ڈلی پہ دم کر دینا ہے۔ اس گڑ کی ڈلی میں سے روزانہ اتنا سا ٹکڑا جو ہے وہ توڑ کے، ٹافی جتنا ٹکڑا توڑ کے وہ چاٹ لیا کرے، تو 9ویں مہینے وہ گڑ کی ڈلی میں سے چاٹے، ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہ انشاءاللہ بہت زبردست مجرب ہے، درد ذیل کے حوالے سے بھی بہت ریلیف ہوگا، اور بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ ولادت کا مرحلہ جو ہے اس کا طے ہو جائے گا۔
اور دوسرا جو ہے الرجی کے لیے نوٹ کر لیں سورہ انا انزلنا 11 مرتبہ پڑھنی ہے. 11 ٹائم پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پئیں, اور جہاں جہاں الرجک جلد کی ہے وہاں پر تھوڑا سا پانی وہ مل لیا کریں. بس یہ 2 عمل کریں, انشاءاللہ الرجی سے بھی بچیں گے اور درد ذیل کے حوالے سے بھی حفاظت ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی ویڈیو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حضرت فیاض احمد عرض کر رہا ہوں بہاول نگر پنجاب پاکستان سے. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رفعتیں اور بلندیاں بھی حضرت جی پر ناز کریں, رفعتیں اور بلندیاں بھی حضرت جی پر ناز کریں. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی عمر دراز کرے, آمین. تو مرشد کیا ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب کی جو ہے خصوصیات میں نے اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے, وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کبھی قرآن شریف کی تفسیر, کبھی درس بخاری شریف, کبھی کسی جدید مسائل کا فتویٰ, کبھی چاند کی تاریخی فیصلہ, کبھی خوابوں کی تعبیر, کبھی مسلمانوں کی پستی کا علاج, کبھی ملکوں کا تبصرہ, کبھی مسائل کے لیے وظائف, کبھی سرمایہ داروں کی مجلس کی صدارت. یہ ہیں ہمارے مرشد, ولی کامل, پیر طریقت, رہبر شریعت, حضرت اقدس حضرت مولانا الشاہ مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو حضرت میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی, پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے, کیا ان دونوں نسبتوں کی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو سید کہلوا سکتے ہیں؟ اور حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ فیاض صاحب بہاول نگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں. آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ کی یہ پوری جتنی بھی حسن زن آپ نے ظاہر کیا ہمارے لیے دعا کا عنوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ایسا بناتے اس قابل نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کو حسن زن اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت سے بدلے اور آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم سید کہلا سکتے ہیں حضرت آدم حضرت نوح کی نسبت سے, بالکل ہی نہیں کہلا سکتے, کیونکہ سید جو ہے یہ ایک جو اصطلاحی لفظ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جو ہے وہ سید اور سادات کہا جاتا ہے. لہٰذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اپنے آپ کو سید کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی تفصیلی گفتگو رات کے پروگرام میں کر چکا ہوں. لہٰذا جو ہے وہ سید واقعی اگر خونی رشتے سے سید ہے تو سید کہلائے گا. ایون ہے کہ اگر ماں سید ہے باپ سید نہیں ہے تو وہ باپ سے چونکہ رشتہ چلتا ہے, نسبت چلتی ہے, لہٰذا اس کو بھی سید کہلانے کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی وجہ سے اپنے آپ کو سید لکھے, کیونکہ سید کی نسبت باپ کی وجہ سے چلتی ہے. لہٰذا آپ کو آدم اور نوح علیہ السلام کی نسبت سے سید کہلانے کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت. جب ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو وقت کا بالکل پتہ نہیں چلتا اور بریک لینے کا دل نہیں چاہتا, لیکن بریک بھی ضروری ہے. صحیح بات. تو ہماری بریک کا وقت ہو گیا, چھوٹی سی بریک لیں گے انشاءاللہ اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر, گائنیکالوجیکل ایگزامز, پیڈیاٹرکس, ایڈلٹ فزیکلز, ایکو کارڈیوگرام, EKG ٹیسٹنگ, چلڈرن ویکسینیشن. وی آلسو ڈو امیگریشن فزیکلز ایٹ ویری ڈسکاؤنٹڈ پرائس. کوئنز میڈیکل کیئر, جمائکا فون 718-206-2222. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے بلکہ 1:15 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اگر پروگرام کا کوئی حصہ مس ہو گیا ہو تو آپ رحم ٹی وی دیکھتے رہیں, کشکول معرفت وہاں ریپیٹ ہوگا اور آپ کو پورا پروگرام مل جائے گا. حضرت اب وقت ہوا ہے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا لطائف علمی, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم کالز لے لیں کیونکہ ہماری کالز بھی بہت ویٹ کر رہی ہیں. تو پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. جی السلام علیکم حضرت جی. السلام. ہم انڈیا سے محمد جمشید علام آپ کے مرید بات کر رہے ہیں. حضرت جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ جی حضرت جی اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے. حضرت جی جیسے بہنیں روحانی آپ کی بیٹی بنتی ہیں, کیا ہم لوگ بھی آپ کے روحانی بیٹے بن سکتے ہیں؟ اور حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ توبہ فوراً قبول اللہ تعالیٰ کر لیں, اس کے لیے کچھ پڑھنے کے بتا دیں کہ کیسے ہم توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے. اور حضرت جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت میں رہیں, اس کے لیے کچھ پڑھنے کے بتا دیں حضرت جی. ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر.
جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جمشید عالم میڈیا سے کال کر رہے ہیں، بالکل ہم دل سے آپ کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، اور بیٹے ہونے کی حیثیت سے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں میں رہیں، اس کے لیے صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں، چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے صلاۃ و سلام کا ورد رکھیں۔ سب سے شارٹ اور مختصر درود صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، اس کا ورد ہر وقت رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آپ رہیں گے اور آپ کے لیے سب طرح کی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور باقی میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت جی، میں ہسٹن سے آپ کی بہن اور آپ کی مرید بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور پرویز بھائی اور آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، اس سال کی تمام پریشانیاں مشکلات سب دور کر دے، اور آپ کا فیض پورے عالم میں اسی طرح قائم و دائم رہے، اور رحم ٹی وی کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات ترقی عطا فرمائے۔ حضرت جی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے جو اللہ کا وظیفہ شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا بیٹے کے لیے، لیکن ابھی کوئی خاص اس میں فرق نہیں آیا، لیکن اس کی میں چاہ رہی تھی کہ جاب بھی ایسی ہو جائے، ہوتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے، اور وہ کوئی کورس کر لے تو۔ اور حضرت جی ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 وظیفے ایک ساتھ عشاء کی نماز کے بعد کیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہے کہ اللہ کا وظیفہ بھی جاری رکھیں، آپ جو ہے 90 دن کی نیت سے جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کے قلب کا تصور کر کے اس کے اوپر دم کرتی رہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ بعض دفعہ کثافتیں صاف ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے لطافتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کثافتیں زیادہ ہوں تو اس میں وقت لگ جاتا ہے، لیکن آپ اس وظیفے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کا نام تو سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اور باقی 2 وظیفے بالکل اکٹھے عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ میں سوال پوچھوں گا آپ سے، نوشین آصف آپ کی روحانی بیٹی ہیں، ان کا کل سٹیزن شپ کا انٹرویو ہے، ایک دفعہ دے چکی ہیں، فیل ہو چکی ہیں، اس میں آپ سے دعا کی درخواست کی انہوں نے۔ جی بالکل دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ گھر سے جب نکلیں تو یا ناصرو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ حضرت۔ اپنے پوچھا انہوں نے کہ اپنے والدین کے ثواب کے لیے روزانہ کیا پڑھنا چاہیے، اور دوسرے یہ انہوں نے یہ کہا کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں اپنے ثواب کے لیے کیا پڑھوں؟ ماشاءاللہ، جہاں تک جو ہے وہ والدین کے لیے سب سے آسان یہ کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ یہ پڑھ کے والدین کو بخش دیا کریں، انشاءاللہ 5 قرآن کا ثواب جو ہے ان کو پہنچ جایا کرے گا۔ اور دوسرا، آپ اپنے لیے کچھ ذخیرہ رکھنا چاہتی ہیں تو 1.25 لاکھ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ 1.25 لاکھ جو ہے کلمہ شریف جو آپ ذخیرہ رکھ لیں، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو نافع ہوگا۔ بہت شکریہ حضرت۔ حمیرہ شریف ورجینیا میں رہتی ہیں، بہت عرصے سے بیمار ہیں، ان کے بھائی نے بنگلور سے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور آپ سے ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ سعید احمد صاحب ان کے لیے بھی صحت کی آپ دعا کر دیں۔ جی بالکل بالکل، میں دونوں کی صحت کی دعا کرتا ہوں، آپ کی والدہ کے لیے بھی اور سعید اختر صاحب کی دعا، صحت و عافیت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جو ہے ہر کھانے پینے کے اوپر جو ہے یا شافی یا کافی 11 دفعہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ دونوں حضرات کو شفا کلی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ صبا نے یہ پوچھا ہے ایکچولی ڈھاکہ سے کہ انہیں پارک میں چلتے ہوئے ایک سونے کا ہار مل گیا، اب وہ پوچھنا چاہتی ہیں میں کیا کروں اس ہار کا۔ اچھا، ماشاءاللہ صبا جو آپ کو ہار ملا ہے تو کہا کہ یہ لقطہ ہے، لقطہ مطلب گمشدہ چیز پڑی ہے، تو اس کا جو ہے کم از کم 1 سال تک آپ کو اسی ایریے کے اندر اعلان لگانا چاہیے، جہاں پہ گرا ملا وہاں پہ لکھ کے آپ ایک لگا دیں کاغذ، اور اس پہ کہہ دیں کہ یہ ہار یہاں پہ مجھے ملا ہے، کہ جس کا ہو تو نشانی بتا کر لے جائے، یہ کہہ کے وہاں پہ فون نمبر دے دیں جو کسی اپنا یا کسی کا بھی، تاکہ لوگ جو ہے رابطہ کر کے جو ہے وہ آپ کو پتہ کر لیں، تو جو ایگزیکٹ مالک ہوگا تو آپ جو ہے وہ اس کے حوالے کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ پتہ چلے کسی کا تو پھر مالک کی طرف سے آپ جو ہے صدقہ کر دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی یتیم خانے میں صدقہ دے دیں، نیت کر لیں کہ یہ جو ہے
اس مالک کی طرف سے میں نے صدقہ کیا ہے، لیکن 1 سال تک اس کو سیف رکھے اپنے پاس تو اچھا ہے، تاکہ سال کے دوران میں اگر بندہ آ گیا تو اس کو آپ اس کی چیز لوٹا دیں، نہ آیا تو پھر سال کے بعد آپ صدقہ کر سکتی ہیں۔ حضرت آخری سوال پوچھوں گا، پھر کالز لیں گے، اگر اس کے بعد وقت ہوگا تو اور سوال پوچھوں گا۔ پیرنٹس نے یہ پوچھا کہ ینگ کپل ہیں جن کی 2 بیٹیاں اور بغیر کسی خاص وجہ کے ڈیورس کی بات چیت چل رہی ہے ان کی، تو والدین نے درخواست کی ہے کہ کچھ عمل بتائیں کہ حالات معمول پر آ جائیں۔ اوہو، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپس میں باہمی الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ سورۃ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ 7 ٹائم، 7 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلائیں، اور یہ 21 دن تک پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ آپس میں جو بھی شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔ اور اگر نہ کھلا سکیں تو پھر یہ کہ پانی پہ دم کر کے پانی پودوں میں ڈال دیں، پھولوں کے پودے ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کسی بھی پودوں میں پانی ڈال دیا کریں۔ حضرت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں کون فون لائن پر ہیں، کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو الحمدللہ جس نے آپ لوگوں کو ہمارے لیے توسط بنایا، آپ کی علم و حکمت سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو میرا ایک تو پہلے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ابھی مفتی صاحب نے جو مسجد کا تقدس بیان کیا ہے، تو ہماری فلوریڈا سینٹ اوگسٹین کی مسجد ہے، اس میں کوئی امام نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی با جماعت نمازیں نہیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی فی سبیل اللہ اس گھر کو اللہ کے لیے آباد کرے تو۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے روز قیامت، جس میں ایک وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو وہ جو آنسو نکلنا ہے وہ مطلب زندگی میں یا اپنی لائف میں یا مطلب کتنی دفعہ نکلنا چاہیے کہ انسان اس درجے کو پہنچے، مطلب اس کیفیت کو کتنی دفعہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس چیز کو قبول کر لے اور ہم اس درجے تک پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور آپ کا جو بھی اسلامی سینٹر ہے اللہ اس کو بھی آباد فرمائے، خزانہ غیب سے جو اس کے لیے بھی آبادکاری کا انتظام فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک مرتبہ بھی صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کامل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی کسی تنہائی میں ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں آپ کا نام لکھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنسوؤں کو نکلنا جو ہے صدق دل کے ساتھ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص اخلاص کامل کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس میں ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ لیکن ویسے جو ہے کہ جب بھی ذکر کا موقع ہو انسان تنہائی کے اندر ذکر کرے، کیونکہ ہر مرتبہ اس کیفیت کا طاری ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور بس اوقات خاص ایک کیفیت ہوتی ہے، اس وقت یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی بدن کے اندر ایک خاص قسم کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فرط محبت شوق الہی کے اندر انسان بے حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو تنہائی میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ اخلاص کامل پر دلالت کرتی ہے، تو اس وقت انسان اس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے کئی مرتبہ ضروری نہیں ہے، کسی ایک مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن انسان کئی مرتبہ جب کرتا ہے تو کوئی ایک وقت میں وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اور اس درجے کا میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ حضرت جی میں آپ کی روحانی بیٹی عائشہ بات کر رہی ہوں انڈیا سے۔ حضرت جی میری بیٹی ہے تو اس کے 5 سال کی مطلب ہو تو ان کے بال جلدی بڑھتے نہیں حضرت جی، اور ان کے بال بہت پتلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے پیغام حق کو سارے عالم میں عام فرمائے حضرت جی۔ جی بہت شکریہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی، انڈیا سے کال تھی جی۔ تو بیٹی کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بال بڑے ہلکے ہیں تو اور بڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں تو اچھا، بیٹی کے لیے آپ نے پوچھا بالوں کے حوالے سے، اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ واللیل۔ سورۃ واللیل جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے بالوں میں دم کریں، ہاتھوں میں دم کر کے کنگھی کی طرح ہاتھ اس کے اوپر پھیریں، اور جو کنگھی برش استعمال کرتی اس پہ دم کر لیا کریں اور اس سے وہ اپنے بالوں میں برش کریں۔ سورۃ واللیل 7 مرتبہ، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہ 21 ڈیز پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کے بال مضبوط ہو جائیں گے اور گھنے ہو جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔
بہت شکریہ حضرت. میں سوال پوچھوں گا. جاپان سے اسد صاحب نے اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کی جن کی بیماری بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے آپ کے لیے جو شکریہ کا جو انہوں نے انداز کیا ہے, جیسے انہوں نے آپ کو اپنی بھیجی ہیں چیزیں, وہ بہت زیادہ اور لمبی اور بہت خوبصورت. اور ان کا دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ سورہ قریش آپ نے ان کو 125 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ 41 دن کا عمل بتایا تھا, وہ پورا ہو گیا, کیا اس کو کنٹینیو رکھیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسد صاحب جاپان سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کلیہ عطا فرمائے. دل سے دعا گو ہوں, اور انشاءاللہ مزید ان کو صحت و عافیت نصیب ہو. اور باقی سو قریش والا عمل بالکل جاری رکھیں اس کو, بلکہ ہمیشہ تا حیات جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے خزانے ہمیشہ آپ کے لیے کھلتے رہیں گے. اور ظاہری بات ان ترقیاں ہوں گی کہ سو قریش بہت بڑا راز ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی, اس لیے آپ اس کو جاری رکھیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب, بہت شکریہ حضرت. سوال خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن ایک کروا لی جس میں ان کو بہت تکلیف ہوئی ساری فیملی کو ٹریول کے لیے, دوسری ویکسینیشن کروانا چاہتی ہیں اور خوف زدہ ہیں. تو آپ سے پوچھا ہے کہ وہ خوف کیسے دور کریں اور کیا پڑھیں؟ خوف دور کریں اللہ کے خوف کو طاری کر کے. سب سے بڑا خوف اللہ کا خوف ہے. اللہ کا توکل اور خوف جو ہے وہ سارے خوفوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کا خوف رکھیں اور اللہ پر توکل کریں. جب پہلی ویکسین لگوا لی ہے اب دوسری ویسی ڈیفینیٹلی لگوانی ہے, ورنہ پہلی کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. پہلے تکلیف اٹھائی اب کیا فائدہ, تو بالکل دوسری لگوائیں اور اللہ پر توکل کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح اس کو آپ کے لیے نافع بنائے گا, کیونکہ نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے تو وہ جو ہے اس کا کوئی نفع نقصان کا مالک وہی ہے. لہٰذا اللہ پر توکل کر کے دوسری ویکسین لگوائیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت خوب حضرت. سوال یہ ہے, کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ ہمیں نمازوں کی نیت کرنا سکھا سکتے ہیں, جیسے فرض نماز, سنتیں, نفل اور وطر وغیرہ, اور حاجت کی نماز, یہ انہوں نے سب کچھ یہ لکھا ہے. نیت تو ویسے قصد القلب ہے, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. دل کے اندر آپ کیا ارادہ لے کے کھڑی ہیں. آپ میں جو زہر کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں تو دل کے اندر آپ کا ارادہ کہ 4 رکعت جو ہے وہ فرض زہر کی نماز کے میں اللہ کے لیے ادا کرنے کے لیے امام کے پیچھے ہوں, یا اکیلے ہیں تو گھر میں اکیلے ادا کر رہی ہوں, قبلہ رخ میرا منہ ہے, تو یہ نیت قلب کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مستحسن فقہ نے لکھا کہ زبان سے اس کا اظہار کر دیں تاکہ جو ہے وہ آپ مستحضر ہو جائیں, کہ آپ متیقظ ہو جائیں کہ میں کیا پڑھنے لگی ہوں. اس میں بالکل آپ نیت کر سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں جو ہے 4 رکعت ظہر نماز فرض کی اللہ کے لیے قبلہ رخ منہ کر کے اللہ اکبر. بس اسی طریقے سے عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, فجر ہے, ان سب کی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض کی ہے اللہ کے لیے, قبلہ رخ منہ ہے, اللہ اکبر. بس اس طریقے سے نیت کریں. وطر نماز پڑھنی ہے تو اس میں یہ نیت کر لی کہ 3 رکعت جو ہے وطر نماز جو ہے وہ سنت, یعنی یہ سنت جو ہے کہ واجب کے درجے میں ہے, تو لہٰذا 3 رکعت جو ہے وطر نماز میں ادا کرتی ہوں اللہ کے لیے جو کہ واجب ہے, قبلہ رخ منہ کر کے اللہ اکبر. اسی طریقے سے نماز حاجت پڑھنی ہے تو حاجت کی نیت کر لیں کہ اللہ 2 رکعت جب وہ نماز حاجت جو ہے نفل کے میں ادا کرتی ہوں اللہ کے لیے قبلہ رخ اللہ اکبر. تو اس طریقے سے آپ وہ اس کا اظہار کر سکتی ہیں جو انسان کے دل میں ہو, اسی کا نام نیت ہے. بہت شکریہ حضرت. آخری سوال پوچھوں گا پروگرام ختم کرنے سے پہلے, وہ یہ کہ کیا نماز وطر عشاء کی نماز کا حصہ ہے یا ایک علیحدہ نماز ہے جو کسی بھی طاق نمبر یعنی 1 3 5 7 کے ساتھ فجر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, کہ یہ نماز عشاء کا حصہ ہے یا ایک علیحدہ نماز ہے؟ اچھا سوال کہ نہیں, یہ نماز عشاء کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا, عشاء کی تابع ہے, لہٰذا عشاء کی نماز کا حصہ ہے لیکن یہ خود واجب ہے. لہٰذا عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے اور یہ 3 رکعت جو وطر یہ واجب ہے. یہ واجب ہے چونکہ یہ سنت سے یہ واجب ثابت ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ سنت بھی بسا اوقات کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ واجب ہے اور یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے. لہٰذا جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد 3 رکعت جو ہے واجب آپ کو وطر بھی پڑھنا ہوگا. بہت شکریہ حضرت. یہ ہمیں اب پہلے پروگرام آف 2002 کے اختتام کو لے آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پچھلے سال کا میں پھر شکریہ ادا کر دوں, نئے سال کی پھر آپ کو مبارکباد دے دوں. انشاءاللہ آپ سے اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سب سے اجازت چاہیں گے, آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم.